اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے۔ اس کلمے کی تاثیرات اور برکات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے وسوسے، اس کا حسد، اس کا جادو، اس کا سحر سب ٹوٹ جاتا ہے۔ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، حدیث میں من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، حمزاتہ ہے حملاتہ، حملہ کرتا ہے باقاعدہ۔ نفخ تکبر، غرور، انسان پھول جاتا، یہ دیکھو نفخ۔ ونفثہ، جیسے جادوگرنیاں، جادو کرنے والے حرکتیں کرتے، سحر۔ تو اب سمجھو بات کو، اہل باطل کا حملہ، اہل باطل کا تکبر، وسوسہ اور سحر، یہ سب کے سب شیطان کی پیداوار ہے، یہ کام شیطان کا ہے۔ اور آپ کا مقابلہ تین طریقے سے کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اگر آپ کمزور ہو کہ آپ پر حملہ کریں، کہیں ایسی غلطی نہ کرائیں کہ آپ میں وسوسہ پیدا ہو جائے کہ اتنے لوگ درگاہوں میں جا رہے ہیں، سارے غلط ہیں، ایک ہمارے مولانا صاحب ٹھیک ہے بس۔ بابا یہ تو قرآن اور سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں مولاناؤں کا کیا کام ہے؟ اور بہت ممکن ہے کہ وہ کسی سحر اور جادو کے ذریعے آپ کی زبان بندی کروائے، دل و دماغ معوف کروائے۔ جادو اور سحر اہل باطل کا چلتا ہے، اہل حق کا نہیں۔ وجہ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی علوم ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نہیں کر سکتے، مولانا تقی اور رفیع نہیں کر سکتے، اہل حق ہے وہ۔ یہ کام اکاڑوی اور امام باڑویوں کا ہے، جن کا نہ ایمان ہو اور نہ اعمال ہو، اور شیطان ان کا نانا جان ہو، وہ کریں گے۔ میں اپنے مقام پر سحر اور جادو کے پورے اصول بتاؤں گا انشاءاللہ، پورے قاعدے ذکر کروں گا۔ لیکن ابتداءً یہ یاد رکھو کہ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ تین طریقے سے آپ کا مقابلہ ہو۔